الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام دوست خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس لائیو نشست میں ہم سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کل ہم نے سورۃ البقرہ کا پہلا حصہ پڑھا تھا اور آج اسی کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ آپ دوستوں نے کوشش کرنی ہے کہ مکمل شروع سے آخر تک اس سبق کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس لائیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے، تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس دوسرے حصے کے الفاظ اور عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد اس سے متعلق جو بھی ضروری باتیں ہیں وہ بیان کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے، تفسیر کریں گے، اور جو کچھ اس میں ضروری باتیں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور بیان کریں۔ تو آپ دوستوں نے کوشش کرنی ہے کہ سبق کو مکمل دھیان کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ سننا ہے اور کسی حصے کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے، تاکہ مکمل بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ اور ساتھ ہی آپ نے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ جتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا، جتنے لوگ مستفید ہوں گے، آپ کو اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی رائے دینی ہو یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کچھ بھی کہنا ہو آپ نے، تو آپ برائے کرم کمنٹ باکس میں اپنی بات، اپنا میسج اور پیغام بھیج سکتے ہیں۔ کسی بھی لینگویج میں آپ بھیج دیں، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، جون سی لینگویج میں آپ کو لکھنا آتا ہے آپ اسی میں اپنا پیغام بھیج دیں، تاکہ پھر ہم آپ کے میسیجز پڑھ کے اس کے مطابق آپ کو جوابات دے سکیں۔ اور ساتھ ہی آپ نے اس لائیو کو بھرپور سپورٹ کرنا ہے، بھرپور حوصلہ افزائی کرنی ہے، تاکہ ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اس کی عبارت اور الفاظ اپنے مکمل یکسوئی اور مکمل توجہ کے ساتھ الفاظ کو دیکھتے جانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے آہستہ آواز میں پڑھتے بھی رہنا ہے، تاکہ آپ اس کے پورے پورے برکات اور انوارات حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ क़ालू समिअना व असैना व उश्रिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ल बिकुफ़्रिहिम कुल बि'स मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासि फ़तमन्नवुल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन वलन यतमन्नौहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन वलतजिदन्नहुम अहरसन नासि अला हयाह वमिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनह वमा हुवा बिमुज़हज़िहिही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुश्रा लिलमुअ्मिनीन मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिलकाफ़िरीन वलक़द अन्ज़लना इलैक आयातिम बय्यिनात वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिन्हुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून वत्तबअू मा तत्लुश्शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्नश्शयातीन कफ़रू युअल्लिमूनन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد زل سواء السبيل فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى
तिल्क अमानियुहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिकीन बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिहि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यत्लूनल किताब कज़ालिक क़ालल्लज़ीन ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़्करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइक मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फिद दुनिया खिज़्युन वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्म वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ि कुल्लुन लहू क़ानितून बदीउस समावाति वल अर्ज़ि व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून वक़ालल्लज़ीन ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आयह कज़ालिक क़ालल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून इन्ना अर्सलनाक बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वला तुस्अलु अन अस्हाबिल जहीम वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर अल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताब यत्लूनहु हक़्क़ तिलावतिहि उलाइक युमिनून बिही वमन यकफुर बिही फ़उलाइक हुमुल खासिरून या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अन्अमतु अलैकुम वअन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمة لك أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون। यहाँ तक हमारा एक सिपारा मुकम्मल हो चुका है। अब आप लोगों ने अपनी राय देनी है कि मज़ीद आगे पहले पढ़ लें इबारत और अल्फाज या जो हमने पढ़ा है इसका तर्जमा कर लें। तो जिस तरह आप लोगों की राय होगी, जिस तरह आपका मशवरा होगा, फिर उसके मुताबिक हम आगे इस सबक को चलाएंगे और पढ़ेंगे। मैं तो चाहता हूं कि एक रुकू हम इसका मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद इसका हम तर्जमा कर लें। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम।
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرءوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي
تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ کل سورۃ البقرہ کا پہلا حصہ پڑھا تھا۔ آج اسی کا دوسرا حصہ ہم نے شروع کیا ہے اور اس کی تلاوت ہم نے کر لی ہے۔ اب ہم اس کے ترجمے کی طرف آ رہے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مکمل آخر تک اس کو سننا ہے تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر جو واقعہ ذکر ہے جس وجہ سے اس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کیا گیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کا قاتل کون ہے۔ تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے اور اسی کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو وہ راز باہر نکال کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے، یعنی اللہ نے اس راز کو نکال باہر کرنا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے
تاکہ تم سمجھ سکو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، پتھروں سے بھی زیادہ ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں سے وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سمجھ رہے آپ اس کا ترجمہ؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اور اے مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے ہوئے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کا کلام سنتے سمجھتے تھے اور سننے سمجھنے کے باوجود اس میں تحریف کر دیتے تھے؟ تو یہ یہودی لوگ تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہودیوں کا یہ شیوا رہا ہے، ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں رد و بدل کیا، اس میں تحریف کی، امیروں کے لیے مسائل الگ بتاتے تھے اور غریبوں کے لیے مسائل الگ بتاتے تھے۔ جو امیر ہوتے تھے، مالدار ہوتے تھے، بڑے لوگ ہوتے تھے، ان کے لیے یہودی علماء جو ہے وہ نرمی کرتے تھے، اور جو غریب لوگ ہوتے تھے عام، ان کے لیے یہ لوگ سخت سخت احکام بتاتے تھے۔ تو یہ ان کی ایک بری عادت تھی۔ وَإِذَا لَقُوا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرے؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے، یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے مسلمان بن جاتے تھے اور اپنے یہودیوں کے سامنے یہودی، ان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں، تو پھر وہ ان کو سمجھاتے تھے، جو ان کے علماء تھے، جو ان کے کتاب کا علم رکھنے والے لوگ تھے، وہ انہیں کہتے تھے کہ کیا تم نے مسلمانوں کو راز کی باتیں بتا دی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہی کھولی ہے، ہمیں ہی پتہ ہے، تم نے مسلمانوں کو بتائی ہیں، تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہو۔ او یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی لوگوں سے تو یہ چھپا لیں گے، لوگوں کے سامنے تو یہ منافقت سے کام لے لیتے ہیں، لیکن اللہ کو تو ہر بات کا علم ہے، اللہ کو تو ان کے دلوں کے راز کا بھی پتہ ہے، اس سے تو یہ نہیں چھپا سکتے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ان پڑھ بھی ہیں، وہ کتاب یعنی تورات کا علم تو رکھتے نہیں، یعنی ان کو تورات کا علم نہیں ہے، البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں۔
یعنی ان کے پاس آج بھی ایسے لوگ ہیں یہودیوں میں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کے پاس تورات کا علم نہیں ہے، بس وہ صرف آرزویں ہیں اور تمنائیں ہیں ان کے پاس، جس کو وہ دہراتے رہتے ہیں اور وہم و گمان کرتے رہتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ پس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ یعنی وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تورات میں تحریف کیوں کرتے ہیں، غریبوں کو مسائل سخت بتاتے ہیں اور امیروں کے لیے نرمی پیدا کرتے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ لالچ کے لیے، تھوڑی سی دنیا حاصل کرنے کے لیے، تھوڑا سا مال اور دولت کمانے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اور یہودیوں نے کہا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ تو یہ یہودی اپنے آپ کو اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے چہیتے سمجھتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے چہیتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہرگز عذاب نہیں دے گا، ہم جنتی لوگ ہیں، ہم صرف جنت میں جائیں گے، اور ہمیں آگ صرف کچھ دنوں کے لیے چھوئے گی جو ہمارے لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اس کے علاوہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، یا اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ کیا تم نے عہد لے رکھا ہے؟ اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو، اگر یہ لوگ اپنے آپ کو جنتی ظاہر کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ موت کی تمنا کرو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر یہ لوگ سچے ہیں تو یہ اپنے لیے موت کی تمنا کریں، اور وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو کرتوت اپنائے ہوئے ہیں یہ ہمیں جنت میں نہیں بلکہ دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے، تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں تک تو یہودیوں کا تذکرہ تھا، اب ایمان والوں کا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہاں تک ہمارا آدھا سپارہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ وقت پر حاضر ہوا کریں، صبح میں بھی اور شام کو بھی 6 بجے، تاکہ ہم بروقت اپنا سبق شروع کر سکیں اور بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ تو آپ لوگوں نے اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ بھی کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کرنی ہے، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے، کوئی رہنمائی لینی ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور
ڈسکرپشن میں بایو میں میرا واٹس اپ نمبر لگا ہے، آپ واٹس اپ پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تعالی اس مجلس کو ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے، اور اپنے شایان شان ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔